یا اللہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہوں کی طرف روانہ ہو چکے، یا اللہ تیری ثنا کر رہے ہیں، تیری حمد کر رہے ہیں، اب یہ ایک جگہ پر جمع ہو گئے، یا اللہ یہ سب کے سب اپنا انعام لینے کے لیے آئے، لیکن روزے داروں کی مزدوری کا وقت عید کی نماز کا ہے۔ عید کی نماز کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے براہ راست اللہ رب العزت ان اجتماعات کو جہاں پر مومنین جمع ہو کر اس کے حضور میں سجدہ کرنے لگے، ان تمام اجتماعات کو دیکھتا ہے، فرشتوں سے گاہے بگاہے پوچھتا رہتا ہے، یا اللہ تو راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہمارے بچوں سے راضی ہو جا، آنے والی نسلوں سے راضی ہو جا، یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں اور غلطیوں کو معاف فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ آج کا دن نہایت ہی مقرب، محترم اور بزرگ ترین دن ہے۔ یہ دن تمام رمضان المبارک کے روزوں کا، رمضان کی سحریوں کا، رمضان کی افطار کا اور ان بابرکت لمحات جو پورے رمضان شریف کے بسر کیے گئے ان کے انعام کا دن ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی والے بنو، پرہیزگار بنو۔ دراصل ان 30 دنوں میں، ان 29 دنوں میں اللہ کی نظر میں پرہیزگاری مقصود ہے۔ پرہیزگاری اللہ سے ڈرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا اور ہر وقت اس کو اپنے سامنے پانا اور اسی کی طرف رجوع کرنا اور اپنے ہر خیر و شر کا مالک اسی ذات کو سمجھنا، انصاف سے کام لینا، عدل سے کام لینا، کسی کے لیے اپنے دل میں نہ تو بغض رکھنا، نہ کسی کے لیے حسد رکھنا، بلکہ سراپا محبت بننا اور خدا کی مخلوق سمجھ کر ہر ایک کے ساتھ اخلاص کا معاملہ کرنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا، یہ تقوی ہے۔ اور یہی سبق اللہ نے قرآن میں دیا کہ ہم نے اسی مقصد کے لیے تم پر روزوں کو فرض کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تقوی والے بنو۔ چنانچہ تقوی ہی اللہ کی نظر میں ان روزوں کا مقصد ہے۔ یہ بات ہم اچھی طرح سے قرآن اور حدیث میں سمجھ گئے۔ مالک لم یزل نے جہاں بے پناہ انعامات کیے ہیں، وہاں اللہ کا انعام ایک رمضان کی صورت میں ہے اور ایک عید کی صورت میں۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عید کے دن اللہ رب العزت بطور خاص اپنے تمام بندوں کے لیے اپنی بزم کو سجاتا ہے، جس کی بزم میں بڑے بڑے مقرب ملائکہ اور فرشتے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ دنیا کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو روزے دار عید کے دن اٹھ کر تیاری کرتے ہیں عید کی نماز کی، ان کا نہانا، ان کا تیار ہونا، یہ سب کا سب اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا سین اللہ کی نظر میں ہوتا ہے۔ ایک بندہ اٹھتا ہے، اب وہی بندہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور سحری کے لیے اٹھا۔ سحری کے لیے اٹھتے ہوئے اس کے بدن کے ایک ایک جوڑ نے اس کی مغفرت کی دعا کی، اس کی آنکھوں نے اس کے لیے دعا کی، روزے دار کے لیے، اس کے کانوں نے اس کی مغفرت کے لیے دعا کی، اس کے ہاتھوں نے، اس کے جسم کے ایک ایک بال نے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ سمندر میں موجود مچھلیوں نے بھی
روزے دار کے لیے استغفار کی۔ یہ تو ہے ایک بہت بڑا پروٹوکول اور بہت بڑا انعام جو سحری کے وقت ہر روزے دار کو حاصل ہوتا ہے۔ پھر آ گیا عید کا دن۔ عید کے دن روزے دار جس وقت عید کی تیاری میں مشغول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پوچھتا ہے پھر خدا کہ اب بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دیکھ بھی رہا ہے، سمیع علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں کیا کر رہے ہیں؟ یا رب العالمین عید کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ تیری دیے ہوئی نعمت سے کھا رہے ہیں۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہوں کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ تیری ثنا کر رہے ہیں، تیری حمد کر رہے ہیں۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ یا رب العالمین اب یہ ایک جگہ پر جمع ہو گئے، اب ایک جگہ پر جمع ہو گئے۔ رب کریم فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں وہ وقت بھی یاد ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہم زمین پر اس انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنے لگے ہیں، تو تم نے کہا تھا کہ اسے مت بھیجنا، اس کی سرشت میں سرکشی ہے، اس کی شرست میں خون بہانا ہے، اس کی شرست میں فساد کرنا ہے، لوگوں کو مارنا ہے، پیٹنا ہے، ناحق قتل کرنا ہے۔ تیری عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ پھر اس مجلس میں فرشتوں کو یہ یاد کروایا جاتا ہے کہ اے فرشتوں اس وقت تمہارا قول یہ تھا کہ یہ انسان تو برائی ہی برائی کرے گا، لیکن یہ دیکھو سارا رمضان یہی میرے بندے ہیں کہ جنہوں نے میری اطاعت میں اٹھ کر میرے لیے رکوع و سجود کیے، جنہوں نے میری اطاعت میں اٹھ کر میرے لیے قیام کیے، سجدے کیے، جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے سحر اور افطار کیے، توجہ، جنہوں نے سحر اور افطار کیے اور انہوں نے ایک پل بھی میری نافرمانی نہیں کی۔ دیکھو ان کے ہاتھوں سے صدقہ بھی دیا جاتا رہا، دیکھو نماز کا اہتمام بھی ہوتا رہا۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ یا رب العالمین اب یہ عید کی نماز کے لیے جمع ہو چکے۔ یہ احادیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ رب کریم فرماتا ہے اچھا یہ سب کے سب کیا کرنے آئے؟ یا اللہ یہ سب کے سب تجھے سجدہ دینے کے لیے آئے، یا اللہ یہ سب کے سب اپنا انعام لینے کے لیے آئے، یا اللہ یہ سب کے سب حضور نے فرمایا روزے دار 30 دنوں کے روزے رکھنے والے اس مزدور کی مانند ہیں کہ جو مزدور سخت گرمیوں میں جھلستی ہوئی دھوپ میں جب سورج سوا نیزے پر ہو، مثال کے لیے کہا، اور اتنی گرمی ہو اس میں وہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، خوب پسینہ بہاتا ہے، خوب اس کا بدن تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، اور پھر عین شام کے وقت جب عصر کا وقت ہوتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی مزدوری لینے کا وقت ہوتا ہے۔ کون سا وقت ہوتا ہے؟ مزدوری لینے کا وقت ہوتا ہے۔ اس طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مزدور جو دن بھر کا تھکا ہوا ہو، جس نے محنت کی ہو، شام کے وقت وہ اسی آس میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی مزدوری لے گا اور اپنے بال بچوں پر خرچ کرے گا، اپنے گھر جائے گا، سکون اسے ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے، اسے فرحت ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح 30 دن اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنے والے بھی اسی مزدور کی طرح ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ روزے رکھنے والے بھی اسی مزدور کی طرح ہے کہ جس نے دھوپ میں گرمی میں اپنا پسینہ بہایا، اپنے بدن کو تھکایا، اب اس کی مزدوری کا وقت شام کا ہے، لیکن روزے داروں کی مزدوری کا وقت عید کی نماز کا ہے۔ عید کی نماز کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسانوں پر، مسلمانوں پر، مومنوں پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی براہ راست نظریں ہوتی ہیں، براہ راست اللہ رب العزت ان اجتماعات کو جہاں پر مومنین جمع ہو کر اس کے حضور میں سجدہ کرنے لگے ہیں، جہاں مومنین جمع ہو کر اس کے حضور میں نماز پڑھنے لگے ہیں، خطبہ سننے لگے ہیں، اللہ رب العزت بطور خاص ان تمام اجتماعات کو دیکھتا ہے، فرشتوں سے گاہے بگاہے پوچھتا رہتا ہے
اور یہ کیا میرے بندوں نے، کیا کیا اب اللہ یہ کیا، کیا کیا اب اللہ یہ کیا۔ حضور نے فرمایا پھر اس وقت ایک تو یہ عالم ہے کہ جب اللہ فرشتوں سے پوچھ چکا ہوتا ہے اور ایک روزے دار اپنے گھر سے نکلتا ہے، اگر اس کے پاس کپڑے نئے ہیں تو نئے پہن لیتا ہے، اگر پرانے ہیں تو دھو کے پہن لیتا ہے، اور جب وہ اپنی تیاری کر لیتا ہے، اپنے سر میں تیل لگاتا ہے، بالوں میں تیل لگاتا ہے، آنکھوں میں اگر سرما ہے تو وہ لگاتا ہے، خوشبو کا استعمال کرتا ہے، اور کھجوریں یا کوئی میٹھی چیز کھا کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اللہ کے لیے سجدہ دینے کے لیے، عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے گھر کے دروازے سے لے کر جہاں تک اس نے عید کی نماز پڑھنی ہے، اس کے راستوں کے دونوں طرف، رائٹ سائیڈ بھی اور لیفٹ سائیڈ بھی، اللہ کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے اتنی تعداد میں ہوتے ہیں کہ ایک کا کندھا دوسرے کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آنے والا، اچھا یہ صرف عید کی نماز کا وہ موسمی نمازی نہ ہو کہ جس نے سال بھر نماز پڑھی ہی نہ ہو، جب عید کا دن ہو تو جناب عید پڑھنی، یہ جس نے کوئی اور نماز پڑھی نہیں ہوتی اور جنازہ منہ دکھانے کے لیے سب سے پیش ہوتے، یہ وہ نمازی نہیں ہے۔ جس طرح میں نے پہلے حدیث بیان کی کہ تم میں سے روزے رکھنے والا اس مزدور کی طرح ہے جس نے مزدوری کی ہو، جس نے کیا کیا ہو، بولیے، مزدوری کی ہو، یہ اس کے لیے اعجاز ہے، یہ اس کے لیے پروٹوکول ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی دروازے کی چوکٹ سے فرشتوں کی قطار، فرشتوں کی لائن شروع ہوتی ہے، دائیں سمت میں اور بائیں سمت میں، اور درمیان سے وہ ایک دولہے کی طرح نکلتا ہے، ایک دلہے کی طرح وہ نکلتا ہے۔ اللہ جانے کتنے فرشتے ہوں گے، اور وہ یہی کہتے ہیں، اے روزہ رکھنے والے، اے اللہ کے لیے سحر و افطار کرنے والے، اے اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرنے والے، اے اللہ کے لیے قرآن پڑھنے والے، اے اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کرنے والے، اے اللہ کے لیے رکوع و سجود کرنے والے، اے اللہ کے لیے رمضان اس کی رضا کے لیے گزارنے والے، تو جا رہا ہے اپنی مزدوری لینے، اللہ اکبر، تو جا رہا ہے اپنی مزدوری لینے، اپنی مزدوری وصول کرنے جا رہا ہے، تجھے مبارک ہو، اللہ تجھے دنیا کی بھی بھلائیاں دے، تجھے آخرت کی بھی بھلائیاں دے، سارے رستے میں یہ پروٹوکول ہے روزے دار کا، سارے رستے میں یہی مبارکباد اسے دی جاتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جہاں عید کی نماز ادا کی جا رہی ہو وہاں مخصوص فرشتے جمعہ کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، وہ آنے والے کا نام اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، ولدیت، اس کی ماں کون ہے، اس کا خاندان کیا ہے، نسب کیا ہے، یہ سب کچھ وہ فرشتے لکھ کر وہ اس رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں۔ ادھر اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں اب بتاؤ یہ کس لیے جمع ہوئے؟ یا اللہ یہ اپنی مزدوری حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں، کیا میں نے ان سے کوئی وعدہ کیا؟ یا رب العالمین تیرے وعدے ہیں، کیا میں نے انہیں کچھ دینے کے لیے کہا؟ یا رب العالمین بالکل تو نے انہیں کچھ دینے کے لیے، نوازنے کے لیے کہا۔ اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ میرے بندوں کی نظر میں کون ہے دینے والا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو ہی ہے۔ کیا ان میرے بندوں کو معلوم ہے؟ یا اللہ بڑی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ تو ہی دینے والا ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اچھا یہ بندے میرے جانتے ہیں کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ یا اللہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بھروسہ تجھ پر کرنا ہے۔ اچھا فرشتوں یہ میرے بندے جانتے ہیں عبادت کس کی کرنی ہے؟ یا اللہ اچھی طرح سے جانتے ہیں تیری عبادت کرنی ہے۔ اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ یہ بندے جانتے ہیں رکوع کس کے لیے کرنا ہے؟ یا اللہ اچھی طرح سے جانتے ہیں رکوع تیرے لیے کرنا ہے۔ اچھا سجدہ کس کے لیے؟ یا اللہ تیرے لیے۔ اپنے ماتھے کو زمین پر کس کے لیے بچھانا ہے؟ یا اللہ تیرے لیے بچھانا ہے۔ یہ مکالمہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان میں چلا آ رہا ہوتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے اے فرشتوں ایک وہ وقت تھا جب تم نے اس کی تخلیق پر کہا تھا کہ یا اللہ اسے پیدا نہ کر، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں نے تم سے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور فرشتوں دیکھو انہوں نے پورا ماہ رمضان المبارک میری ہی فرما برداری میں اپنے سر کو جھکائے رکھا،
آج یہ مجھ سے اپنا انعام پانے کے لیے آئے ہیں، ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، انہیں بخششیں عطا کرتا ہوں۔ ہاں لیکن یاد رکھنا، سوائے اس شخص کے کہ جس نے اپنے دل میں کینہ رکھا ہو، سوائے اس شخص کے کہ جس نے اپنے دل میں بغض رکھا ہو، سوائے اس شخص کے کہ جس نے اپنے دل میں تکبر رکھا ہو، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ میں ہی ہوں اور دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں، فرمایا کہ ایسے لوگوں کی میں بخشش نہیں کرتا۔ اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس بات پر کہ میں نے ان سے وعدہ لیا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی ان کی جزا ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جب حشر کی گرمی میں لوگ اپنے ہوئی پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اس وقت روزہ داروں کے لیے اللہ کے عرش کے سائے میں ایک الگ سے دسترخوان لگایا جائے گا۔ اللہ اکبر، ایک الگ سے دسترخوان لگایا جائے گا، اور حشر والے یہ کہیں گے کہ اس گرمی میں ان لوگوں کے لیے پانی کا بھی بندوبست ہے، جنت کی نعمتوں کا بھی بندوبست ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ندا دینے والے ندا دیں گے کہ اے لوگو، یہ وہی لوگ ہیں کہ جس وقت بھوکا رہنے کی ضرورت تھی انہوں نے اللہ کے لیے بھوک کو اختیار کیا، یعنی رمضان میں جس وقت پیاسا رہنے کی ضرورت تھی انہوں نے اپنے آپ کو پیاسا رکھا، جب اللہ کی بارگاہ کے اندر روزے رکھنے کی ضرورت تھی اور حکم آیا تھا اللہ کا، اس وقت یہ روزے کی حالت میں رہنے والے تھے، اور انہوں نے زندگی میں کوئی روزہ نہیں چھوڑا، انہوں نے روزوں کی پابندی کی، انہوں نے نماز کی پابندی کی، انہوں نے عید کے دن اپنے انعامات کو اللہ کی بارگاہ سے وصول کیا ہے۔ اور آج کے دن جب اس حشر کی گرمی میں سب پیاسے ہیں تو روزے دار پیاسے نہیں ہوں گے۔ جب حشر کی گرمی میں دنیا بھوکی ہوگی، روزہ رکھنے والا بھوکا نہیں ہوگا۔ جب حشر کی گرمی میں تنگ دستی اور بے کسی کے سامان لوگوں پر مسلط ہوگا، لیکن روزے رکھنے والے اس کیفیت سے نہیں گزریں گے۔ یہ انعام خداوندی ہے۔ دوستو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کا دن اپنے آپ سے تجدید وفا کرنے کا دن ہے، اپنے آپ سے ایک عہد لینے کا دن ہے، اپنے آپ سے ایک وعدہ کرنے کا دن ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے کہ جو انسان اپنے لیے پورے سال کے لیے کرتا ہے کہ آج کے بعد میں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، میں نے اللہ کے لیے رکوع اور سجود کرنے ہیں، کسی کا حق نہیں کھانا، میں لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنا ہے، جو چیزیں میری ذات کے اندر جو کمیاں ہیں میں نے ان کو دور کرنا ہے۔ سرور عالم نور مجسم اونچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے روزے دار جمع ہوتے ہیں، فرشتے ان کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس نے رمضان کے 30 روزے رکھے، اللہ کی عبادت کی، صدقہ و خیرات کیا، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ عید کے دن ایسا ہو جائے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا ہے، وہ عید کی نماز پڑھے اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے مسلمان بھائی کو خدا کی رضا کے لیے گلے سے لگائے۔ حضور نے فرمایا یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر آ کر اللہ فرشتوں کے درمیان میں بیٹھ کر جب بندوں کو بندے کے گلے ملتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے تم ہی تو کہتے تھے کہ یہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، لیکن اب دیکھو یہ کس محبت سے ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، کس محبت سے ایک دوسرے کو مل رہے ہیں۔ اے فرشتوں، تم نہیں جانتے ان کے دلوں میں اخلاص ہے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام ہے۔ یہ بغض اور کینہ ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں اس نیت سے کہ وہ بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے، میں بھی اللہ کا پیدا کردہ ہوں، وہ بھی اللہ کی مخلوق، میں بھی اللہ کی مخلوق۔ اگر اس کے دل میں میرے لیے میل ہے یا میرے دل میں اس کے لیے میل ہے تو دونوں کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں نہ ہم اپنی میل یہیں پر ختم کر دیں، کیوں نہ ہم اپنے دلوں کو یہیں پر پاک و صاف کر دیں۔ حضور نے فرمایا ادھر گلے ملنے کی دیر ہوتی ہے، جیسے ہی گلا جدا نہیں ہوتا اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عید کے دن کی جو برکات اور رحمتیں ہیں خداوند کریم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ جتنے بھی روزے رکھے ہیں تمام روزے داروں نے یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ رمضان شریف کی عبادتیں، رمضان شریف کے صدقہ و خیرات، رمضان شریف کے لیل و نہار، رمضان شریف کی افطاریاں،
رمضان شریف کی سحریاں یا رب العالمین، جو کچھ بھی ٹوٹا پوٹا تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے، الہ العالمین تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال بہتر طریقے سے جانتا ہے، انسان کی خود کی معلومات سے زیادہ تو انسان کا واقف ہے۔ یا رب العالمین ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح پاکیزہ اولاد نصیب فرما، جن کی اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہیں ان کو ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن گھروں میں بے اتفاقیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، ان گھروں میں اتفاق نازل فرما۔ یا رب العالمین جو بیرا ربی کا شکار ہے ان کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ کل کی خیر فرما، تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ ہمارے سنٹر میں رمضان شریف کا پر نور مہینہ بڑی رحمتوں، برکتوں، عنایتوں اور لطف و کرم کے ساتھ جاری رہا۔ اس میں ساتھیوں نے تمام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر اپنے اپنے حصے کا الہ العالمین کام کرتا رہا۔ یا اللہ تو دیکھنے والا ہے اور تو یہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر 30 دنوں میں دسترخوان تیری رضا کے لیے سجایا گیا۔ یا رب العالمین جناب زاہد صاحب، شاہد صاحب، انہوں نے اس دسترخوان کو سجایا، ان کے علاوہ جتنے بھی ساتھی ہیں، دوست ہیں، ہمارے تمام جملہ انتظامیہ کے صدر صاحب سے لے کر سیکٹری صاحب تک تمام، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نمازی ہیں یا رب العالمین، جو بھی اس دسترخوان کے اندر اپنا حصہ ڈالتے رہے، اپنی اپنی طرف سے اس افطاری کا سامان لے کر کے آتے رہے، اور جو لنگر تیار کرتے رہے، الہ العالمین تیری رضا کے لیے افطار کرنے والوں کو افطاری کروائی، تیری رضا کے لیے روزہ رکھنے والوں کو روزہ کھلوایا اور ان کو کھانا کھلایا اور ان کی پلیٹوں کو فروٹ سے اور نعمتوں سے سجایا۔ یا رب العالمین جس نے بھی اپنا حصہ ڈالا، یا اللہ ایک سے لے کر آخر تک سب کا تو علم رکھنے والا ہے۔ یا اللہ سب کے اس کار خیر کو دنیا اور آخرت میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ اس کار خیر کو دنیا اور آخرت میں قبول فرما۔ یا اللہ اس کار خیر کے طفیل دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما، ان کے بیماروں کو شفا یابی نصیب فرما۔ یا رب العالمین ان کے والدین، ان کی مغفرت فرما، الہ العالمین کی قبور کو تا حد نگاہ کشادہ فرما، جنت کے باغوں میں باغ فرما۔ الہی من جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا رب العالمین من جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ سنٹر کو آباد و شاد فرما۔ یا اللہ ہمیں یہاں پر بہتر طریقے سے، مؤثر طریقے سے کام کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، سرزمین پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ کشمیر کے مسلمان برسہا برس سے نسل در نسل غلامی کے شکار ہیں، یا اللہ ان کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو آزادی نصیب فرما۔ فلسطین اور سیریا جہاں جہاں مسلمان ظلم و بربریت کا شکار ہیں، یا اللہ ان کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو باہمی اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ اس سرزمین برطانیہ میں بسنے والے جملہ مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا آج کا وہ دن ہے جو تیری بارگاہ میں عظیم ترین دن ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں الہ العالمین کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ جو رمضان کا مہینے میں روزے رکھ کر، رمضان کی راتوں میں عبادت کر کے، سحر و افطار کر کے، عید کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ دینے کے لیے آتا ہے تو رب کریم فرماتا ہے محبوبہ میرا اور میرے اس بندے کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ الہ العالمین یہ جتنے بھی فاصلے ہیں یہ ہمارے نفس کے فاصلے ہیں۔ یا اللہ یہ جتنی بھی تجھ سے دوریاں ہیں یہ ہماری ذات کی دوریاں ہیں۔ یا اللہ تو دور نہیں ہے، تو دور نہیں ہے مولا، تو کیسے دور ہو سکتا ہے؟ جب ہم پیدا ہوئے، جب میں پیدا ہوا، ہم سب پیدا ہوئے تو ہمیں کون تھا بتانے والا کہ جب ہمیں بھوک لگے تو رونا ہے؟ ہمیں کون تھا بتانے والا کہ ہماری حفاظت کے لیے تو نے ایک ماں کے دل کے اندر اتنی شفقت رکھ دی ہے کہ وہ تمہیں پالے گی اس وقت تک لے کر کے جائے گی جب تک تم اپنے قدموں پر چلنا شروع نہیں ہو جاتے۔ میرے بندے یہ تیرے ساتھ میرا تعلق ہے، میں تو اپنے تعلق کو نہیں بھولا لیکن تو ہے مجھے بھولنے والا۔ یا اللہ ہم بھول چکے ہیں تجھے، یا اللہ اس چیز کو ہم دیکھ نہیں سکے، سمجھ نہیں سکے، کیسے سمجھیں؟ گناہ ہی اس قدر ہیں، خطائیں ہی اس قدر ہیں، غلطیاں اس قدر ہیں میرے مولا کہ وہ تیرے قریب ہی نہیں آنے دیتی۔ الفتیں اتنی زیادہ ہیں، دنیا کی محبت اتنی چڑھ چکی ہے کہ تجھ سے فاصلے ہی فاصلے ہوتے ہیں۔ اگر میں غور کروں
تو تیرا میرے سے فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے، تو تو میری شاہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ میرے مولا تو نے کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا، میرے مولا تو نے کبھی میرے بدن کو ننگا نہیں ہونے دیا، میرے مولا تو نے کبھی میرے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں اس پر تیرا کتنا شکر ادا کروں، کتنی تیری تعریف کروں، نہ میرے پاس زبان ہے، نہ میرے پاس الفاظ ہیں الہی، نہ میرے پاس وہ کیفیت ہے، نہ میرے پاس وہ حالت ہے الہ العالمین، نہ میرے پاس وہ منہ ہے کہ کس منہ سے میں تیری تعریف کروں۔ لیکن یہ پھر بھی تیری مہربانی ہے کہ تو سجدے کی توفیق دے دیتا ہے، یہ پھر بھی تیری مہربانی ہے کہ تو اپنا نام لینے کی توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن کتنے ایسے ہیں کہ جو تیرا نام بھی جنہیں لینے کی فرصت نہیں ہے، کتنے ایسے ہیں کہ جنہیں تجھے یاد کرنے کی فرصت نہیں ہے، پھر بھی تیری مہربانی ہے کہ تو اتنی ہمیں توفیق دے دیتا ہے کہ ہم تجھے پکار لیتے ہیں، تجھے اپنا دکھڑا سنا لیتے ہیں، تیری بارگاہ میں اپنا درد بیان کر دیتے ہیں۔ الہی یہ درد کسی نعمت کے حصول کے لیے نہیں ہے، یہ گناہوں سے بچنے کے لیے ہے، یہ مصیبتوں اور معاصی جو حقیقی معنوں میں ہماری روح پر، ہمارے قلب و اذہان پر حملہ آور ہے، اور جس نے ہمیں تجھ سے دور کر دیا ہے۔ یا اللہ اس کا سوال ہے کہ تو کبھی بھی ہمیں اپنے آپ سے دور نہ ہونے دینا، یا اللہ کبھی بھی اپنی رحمت سے دور نہ ہونے دینا۔ یا اللہ یہاں جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی جان و مال اور سب سے بڑھ کر ان کے ایمان کی حفاظت کرنا۔ یا اللہ ان کی عبادت کرنا، ہم رہیں نہ رہے، جو نشان دنیا میں چھوڑ کے جائیں، یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت کرنا، یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت کرنا۔ یا اللہ جائیدادوں اور پراپرٹیوں اور دنیا کی نعمتوں کا سوال نہیں کرتے، وہ جو ان کے نصیب میں ہوگا انہیں مل کے رہے گا، وہ جس کے نصیب میں جتنا تو نے لکھ دیا ہے وہ تیرا وعدہ ہے۔ لیکن اصل نصیب یہ ہے کہ دنیا میں ایمان کے ساتھ جائیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ دنیا میں تجھے راضی کرتے ہوئے جائیں۔ یا اللہ تو راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہمارے بچوں سے راضی ہو جا، آنے والی نسلوں سے راضی ہو جا۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں اور غلطیوں کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت، اللہم اغفر لنا قبل الموت، اللہم اغفر لنا قبل الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔